آج مسلمان پستی کی طرف کیوں جا رہا ہے، تنزل کی طرف کیوں جا رہا ہے، جبکہ ابھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوا تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر پرندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جن کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور عدل انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے، آج وہ جھوٹ اور ناانصافی میں ضرب المثل کیسے بن گئی؟ وہ مسلمان جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح، اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ میرے ذہن میں جب ان سوالات نے گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا۔ جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کر رہا تھا تو دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی۔ جب تک مسلمان نبی کے طریقے کو نہیں بھولا تھا، دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیاب کی موت مرے۔ اور آج جب کہ مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا، قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہیں مانا، تو بتلائیے ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائے گا اور کہاں جائے گا؟ یہ ہلاک نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ آب زر سے لکھے جانے کے قابل اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے یہ بات۔ آج جتنی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے، جتنے رسوم و بدعات پیدا ہو گئی ہے اور جتنی خرافات آج پھیل رہی ہے، یہ سب جو بھی کچھ ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے اور قرآن و سنت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلمان پریشان ہے، اگر ہوا ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ مسلمان اگر مقروض ہے تو سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا ہے۔ مسلمان حالات حاضرہ میں بم، میزائل اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو وہ نبی کی سنت جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے بنایا گیا۔ مسلمان وہ نہیں جس کے حالات کو بدل دے، بلکہ مسلمان تو وہ جو خود حالات کو بدل۔ غیر قوم ترقی پر کیوں نہ ہو جبکہ غیر قوم نبی کے طریقوں کو اپناتی جا رہی ہے، ہر سنت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا رہی ہے۔ بڑے سائنسداں سنتوں کے فوائد کثیرہ کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو رہے۔ مسلمانوں آج ہمیں تو راحت و آرام سے اتنی فرصت نہیں کہ مطالعہ کرے، ورنہ تو جدید سائنس اور سنت نبوی جیسی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، ہزاروں واقعات تم کو ایسے ملیں گے کہ دشمن اسلام یہود و نصارہ کتنی تیزی کے ساتھ سنتوں کو اپناتے جا رہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کی سنتوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موچوں کو اچھی طرح کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا۔ نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو، مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا۔ نبی نے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر کے جب نبوی کا دعویٰ کرتے ہو، آقا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سنتے جاؤ، فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ بیٹھا اس کو کہہ دو کہ میری امت کے فہرست نکل جائے، جہاں چاہے جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے۔ میں نے نبی سے پوچھا کہ آپ کا عاشق کون ہے؟ اے محبوب آپ کو کون پیار کرتا ہے؟ دوستو عاشق وہ نہیں جو داڑھی ہی رکھتا ہو، بلکہ میرے محبوب کا عاشق وہ ہے جو نبی کی ہر سنت سے پیار کرتا ہو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ میرا عاشق ہے۔ یہ داڑھی رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، موچے کٹوانا آقا کی سنت ہے، السلام علیکم کہنا محبوب کبریا کی سنت ہے۔ نبی نے رحم مادر سے لے کر لحد تک آداب زندگی بیان کیے ہیں۔ حضور کی سنت مجھے یاد ہے، اگر مانو کہ جہنم سے آزاد ہے ورنہ آخرت برباد ہے۔ ایک عاشق صادق نبی کا تربیت یافتہ صحابی جن کے داڑھی کا صرف ایک بال تھا، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھ کر اپنے دل میں خیال کیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بال
میرے اس بال پر ہنس رہے ہیں، اس لیے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر اس بال کو توڑ ڈالا۔ پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ داڑھی کا وہ بال نہیں ہے، فوراً آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ ان صحابی نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا۔ صحابی نے آگے بڑھ کر پھر سلام کیا، نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ محبوب باری ناراض ہو گئے، فوراً ہوا سے باختہ ہو گئے۔ فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا، حضور اگر راضی نہ ہوئے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ داڑھی پر اس طرح فرمانے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زخمی کرنے والوں، نبی اور صحابہ کے رد عمل دیکھو۔ ان صحابی نے فوراً قسم کھا لی کہ رب کعبہ کی قسم، اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آؤں گا جب تک کہ وہ داڑھی کا بال اتنا بڑا ہی نہ ہو جائے کہ ایک مدت تک جنگلوں میں روتے پھرتے رہے، نہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے نہ اپنے گھر گئے۔ جب وہ بال اتنا ہی بڑا ہو گیا تب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر آدمی اپنے نظام حیات کی ہر چیز پر نظر ثانی کرے، اگر وہ شیطانی اور دجالی نظر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام حیات کی طرف لوٹ آئے۔ صرف ایک داڑھی ہی رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں اور ہر جز کے اندر نبی کا طریقہ اترنا چاہیے۔